سے نازل ہوا ہے۔ عزیزو، قرآن مجید 23 رمضان المبارک کی شب میں لوح محفوظ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ قرآن کا 2 نزول ہے عزیزو، توجہ دیجیے گا۔ قرآن مجید کا 2 نزول ہے، ایک نزول دفعی ہے اور دوسرا نزول تدریجی ہے۔ میں اس کی توضیح دوں گا آپ کو۔ نزول دفعی کیا چیز ہے؟ یعنی ایک بارگی پورا قرآن پروردگار عالم نے عرش اعلیٰ سے لوح محفوظ کے اوپر نازل کر دیا، یہ ہے نزول دفعی۔ اور نزول تدریجی پیغمبر اسلام کی 23 سالہ زندگی کے دوران متعدد مقامات میں، کہیں مکے میں، کہیں مدینے میں، کہیں دوسرے مقامات کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اسے نزول تدریجی کہا جاتا ہے۔ تو 2 نزول ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ یہ جو شب قدر میں پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو یہ وہی نزول دفعی ہے کہ پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید کو ایک دفعہ لوح محفوظ کے اوپر جو ہے وہ نازل کر دیا، اور اس کے بعد جبرائیل امین متعدد مراحل میں پیغمبر اسلام کے پاس قرآن مجید لے کر آتے رہے۔ عزیزو، آج ہم جشن نزول قرآن منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا عظیم جشن منا رہے ہیں اور آپ قرآن سے وابستگی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ درس عبرت حاصل کرنا چاہیے آپ سے کہ آپ نے یہاں کے اوپر جشن نزول قرآن منایا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں قرآن مجید کے حوالے سے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ آواز دے رہا ہے کہ اگر یہ قرآن میں پہاڑوں میں نازل کر دے گا، یعنی کس عظیم منزل پہ فائز ہے قرآن کہ اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پہ نازل کر دے گا تو پہاڑ جو ہے وہ قرآن کی عظمت کو برداشت نہیں کر پاتا، بلکہ قرآن کی عظمت کے سامنے چکنا چور ہو جاتا۔ قرآن کی عظمت کے مقابلے میں پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ اسی لیے تو پروردگار عالم نے پوری عالم بشریت کو ایک چیلنج کر دیا ہے، چیلنج دے دیا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب پیش کرو، کتاب کو پیش کرنا بڑی دور کی بات ہے، اگر تمہارے اندر اتنی جرأت ہو تو قرآن مجید کی ایک آیت کا جواب لے کر آ جاؤ۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا جواب لے کر آ جاؤ۔ 1400 سال گزر گئے عزیزو، اور اس کے بعد آج سے لے کر صبح قیامت تک کسی انسان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا جواب بھی لا سکے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ ہی نے اس قرآن مجید کو اس دنیا کے اندر پیغمبر اسلام کے اوپر نازل کیا ہے، اور اللہ ہی ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ورنہ دنیا قرآن مجید کو مٹانے کے در پہ تھی۔ آج بھی اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے منافق، مشرک، کافر افراد پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں، اور آج آگے بڑھنے کے بعد کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی 26 آیات کو قرآن سے نکال دیا گیا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے پروردگار عالم نے پوری عالم انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کفار کو، مشرکین کو، سب سے کہہ دیا کہ اگر تمہارے اندر جرأت ہو تو ایک آیت کا جواب لے کر آ جاؤ۔ آج تک دنیا جواب نہ لا سکی، تو یہ آج کے ایسے انسان جس کے اندر نہ علم کی نام کی کوئی شے پائی
اور نہ شعور نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے، وہ آگے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی 26 آیات کو نکال دیا ہے۔ عزیزو، کل بھی جنہوں نے قرآن کے اوپر ذرا سا حرف اٹھایا ہے ان کا وجود نیست و نابود ہو گیا ہے، اور یقیناً آج بھی جو بھی قرآن کے اوپر کوئی حرف اٹھائے گا اس کا وجود اس کائنات سے مٹ جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، اس کا وجود اس کائنات کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ آئیے میں یہی پر بات ختم کر دوں، اس کی بہت زیادہ تعبیر ہو چکی ہے اور رمضان کی آخری شب چل رہی ہے۔ آج کا یہ جشن نزول قرآن کا پروگرام گروہ عباس فیڈریشن کے نوجوانوں کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ ہم نہایت ہی دل کی گہرائیوں سے ان نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور یہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ ہم جس طریقے سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جس طریقے سے 13 رجب پہ ہم محفل کرتے ہیں، جس طریقے سے 3 شعبان پہ ہم محفل کرتے ہیں، ویسے ہی نزول قرآن کے اوپر ہم نے محفل کر کے ثابت کر دیا کہ ہمارا جس طریقے سے رابطہ اہل بیت سے ہے ویسے ہی ہمارا رابطہ قرآن مجید سے بھی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم ان تمام نوجوانوں کے لیے دعا کو میں خداوند متعال ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور دوسری دعا ہماری ان تمام مومنین کے لیے ہے جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں تعاون فرمایا ہے، چاہے وہ دامے درہمے قدمے سخنے جس اعتبار سے بھی انہوں نے آج کے اس قرآنی پروگرام کے لیے تعاون فرمایا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے خداوند متعال عالم محشر میں انہیں قرآن مجید کے ساتھ محشور فرمائے، اور ہمارے کچھ نوجوان جو ابتدائے ماہ مبارک رمضان سے جو قرآنی دورہ چل رہا ہے ختم قرآن کا اس میں شریک ہوئے ہیں، یہاں کے اوپر ہم ان تمام نوجوانوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآنی پروگرام کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کی اور زحمت کی، اور قرآن کا یہ سلسلہ تلاوت کا چلتا رہا۔ یعنی آج 27 تاریخ ہو گئی ہے، 29 تاریخ کو انشاءاللہ پورا قرآن مجید ہمارا ختم ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی توفیق الہی تھی جو ہمارے شامل حال ہوئی ہے، ہمارے جوانوں کے شامل حال ہوئی ہے۔ اس کے سلسلے میں جتنا بھی بارگاہ الہی میں ہم شکر ادا کریں عزیزوں کم ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے ابتدائے رمضان میں پہلی رمضان سے لے کر اب تک مسلسل انہوں نے کوشش کی ہے، اور ان کی کوششوں سے افطار کا انتظام مسجد میں مسلسل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری کی انہوں نے نبھائی ہے۔ پہلی رمضان سے لے کر اب تک مسلسل وہ لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ افطاری کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، اور الحمدللہ پہلی رمضان سے اب تک ہر روز افطاری کا اہتمام کیا ہے ہمارے قوم کے نوجوانوں نے۔ ہم ان کے لیے بھی بارگاہ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خداوند متعال ان کی ان زحمات کو قبول فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور انہیں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اب جو ہے جو انعامی مقابلہ قرآن مجید کا رکھا گیا تھا، الحمدللہ بڑا اچھا اس کا استقبال رہا، بہت ہی اچھا استقبال ہوا اس کا۔ جو پرچے ہمارے پاس جوابات واپس آئے ہیں وہ تقریباً 80 سے اوپر ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، یعنی ایک چھوٹے سے محلے میں یہ ذوق قرآنی حوالے سے اتنا زیادہ پایا جاتا ہے ہمارے قوم کے نوجوانوں میں، بچوں میں، بچیوں میں، خاندان میں، برادران میں، سبھی نے ماشاءاللہ اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، اور تقریباً 40 جو ہے ایسی بچیاں ہیں جو اس پروگرام میں شریک ہوئی ہیں۔ جو انعامی مقابلہ رکھا گیا تھا
اس میں تقریباً 40 بچیاں ہماری قوم کی ہیں جو شریک ہوئی ہیں. اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے عزیزوں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے میں کام کرنے والا ہونا چاہیے. اگر معاشرے میں کام ہو جائے تو یقیناً ہمارا معاشرہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوگا اور یہی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. سبھی لوگوں کا ہم آخر میں سبھی مومنین جو یہاں کی تشریف لائے ہوئے ہیں آج کے اس پروگرام میں شریک ہو کر انہوں نے اس کی معرفیت میں اضافہ کیا ہے. تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور بارگاہ خداوند کریم میں ہر ایک کی کامیابی کے لیے اور ہر ایک کی تمام دینی اور دنیاوی حاجات کو پوری کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. ابھی جو انعامات رکھے گئے پہلے تو پروگرام یہ تھا کہ صرف 3 انعامات رکھے جائیں گے لیکن جب دیکھا گیا کہ عورتیں اور خواتین بھی اس پروگرام میں حصہ لے رہی ہیں اور کافی تعداد میں حصہ لیا ہے انہوں نے اس لیے ہم نے انعامات بڑھا دیے ہیں. یعنی 3 انعام جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے اور 3 انعام جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے. اور 6 ہمارے نوجوان ایسے تھے جنہوں نے پہلی رمضان سے لے کر آج تک جو قرآنی دورہ چل رہا تھا ختم قرآن کا اس میں شریک ہوئے ہیں. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی انعام رکھا گیا ہے تاکہ آئندہ سال اگر یہ پروگرام ہو تو مزید لوگ جو ہے پروگرام میں شریک ہوں اور انشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی مزید اور ہو سکے. اس لیے ان کے لیے بھی انعامات رکھے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے 2 نوجوان جو شروع سے یعنی پہلی رمضان سے لے کر اب تک مسلسل افطاری کے حوالے سے کوششیں کی ہیں, محنت کی ہے, زحمت کی ہے, بے پناہ زحمت کی ہے. یعنی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. صرف کہہ لینا ہمارے لیے آسان ہے لیکن افطار کا انتظام کرنا, ہر چیز کا انتظام کرنا, لوگوں سے چندہ مانگنا اور افطاری کے لیے خریداری کرنا, مینجمنٹ کرنا, وقت پہ افطاری کا پہنچ جانا, یہ سارے مسائل تھے جنہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے. 2 افراد ہونے سے انشاءاللہ انہیں بھی انعامات دیے جائیں گے. ان کی بھی حوصلہ افزائی تاکہ ہو سکے اور آئندہ سال ہمارے مزید نوجوان اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ حصہ لیں. آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کشی کرتے ہیں. قرآن نازل وہ جو انعامی مقابلہ تھا اس کے لیے اس میں کون سا عورتوں کا کون سا مردوں کا ہوتا ہے؟ سب لکھا ہے نا بیٹھو بے بیٹھو بے ڈھنگ سے بیٹھو. جناب صابر عباس ناظم نے شمشاد اور دوسرے جو ہے بنت زہرا بنت عمران احمد مرحوم.
ایسا صلوات محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. فرحت بانو بنت مرتضیٰ حسین. فرحت بانو بنت مرتضیٰ حسین آپ کی اور دوسرے شواہد حسین ابن عابد حسین. فرحت بانو بنت مرتضیٰ حسین کو انعام مل چکا ہے. اور اس کے بعد دوسرا جو انعام ہے مردوں میں شواہد حسین ابن عابد حسین. ایک اور ہے نا صلوات محمد وآل محمد. تیسرا اور آخری انعام قمر عباس ابن مبارک حسین. اور جو خواتین میں بنت زہرا بنت علی نبی. بنت زہرا بنت علی نبی. صلوات محمد وآل محمد کا.
علی نبی صاحب ہیں جو اپنی دختر اختر انتظارہ کا انعام حاصل کر رہے ہیں. اب اس کے بعد قمر عباس صاحب ہو گیا. چلیے یہ بھی 3 انعامات جو سوالات دیے گئے تھے قرآنی اس کے حوالے سے تھے، یہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے جو نوجوان ختم قرآن کے دورے میں شریک ہوئے ہیں، مسلسل یہ قریب رمضان سے لے کر اب تک شریک رہے ہیں، وہ 6 افراد تھے اور 6 کو انشاءاللہ انعامات سے نوازا جائے گا. ان میں سب سے پہلے محمد مرثیہ خان ہے. محمد صاحب جو قرآنی دورے میں پہلی رمضان سے لے کر مسلسل اب تک شریک رہے ہیں، ان کو اس اعزاز میں انہیں انعام سے نوازا جا رہا ہے. جناب مشتبہ حسین صاحب انہیں انعام دے رہے ہیں. ظفر عباس مرثیہ خان. یہ بھی پہلی رمضان سے لے کر مسلسل جو ختم قرآن کا دورہ چل رہا ہے نماز ظہرین کے بعد یہ لوگ پروگرام میں مسلسل شریک رہے ہیں اور ہر روز ایک جو ہے پارے کی تلاوت کی گئی ہے. آئیے ظفر صاحب کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے. جناب حاجی علی محمد صاحب کیا جناب نسیم حیدر صاحب. جناب نسیم حیدر صاحب بھی مسلسل شروع سے یعنی پہلی رمضان سے لے کر ابھی تک روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کے پروگرام میں شریک رہے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کی سلامتی کے لیے دعا ہے. اس کے بعد جناب حسن امام صاحب یہ بھی ابتدا سے یعنی پہلی رمضان سے لے کے مسلسل قرآن مجید کے پروگرام میں بھی شریک ہوئے ہیں اور جو بھی ہمارا پروگرام رہا ہے چاہے وہ جشن ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یا یہ آج کا جو جشن نزول قرآن کا پروگرام ہو رہا ہے اس میں انہوں نے بے پناہ زحمت اٹھائی ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کی سلامتی کے لیے دعا ہو ہے. اب اس کے بعد جناب شمیر الحسن جناب شمیر الحسن صاحب یہ شروع سے بھی جو ہے قرآنی پروگرام میں شریک رہے ہیں اور ہر روز قرآن مجید کی تلاوت بھی کی ہے اور پروگرام میں شریک بھی رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوتے رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے درست حمایت کی. اور آخر میں جناب فراز حیدر صاحب جو بہترین قاری قرآن کریم ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین تلاوت کرتے ہیں اور طرز کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں بہت اچھی ماشاءاللہ. اور یہ ابتدا میں یعنی جب ہم نے شروع کیا تھا پروگرام تو ان کے اتنی زیادہ روانی نہیں تھی لیکن الحمدللہ بہت ہی اچھی روانی پیدا ہو گئی ہے اور بہترین طرز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں.
خداوند متعال انہیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ یہ انعام بھی اب ختم ہو گیا۔ اب ہمارا آخری جو 2 انعام ہے وہ ہے ہمارے وہ نوجوان جو پہلی رمضان سے لے کر اب تک مسلسل افطار کے پروگرام میں انہوں نے زحمتیں کی ہیں۔ جو انہوں نے زحمت کی ہے اس کے مقابلے میں یہ جو انعام ہے کچھ بھی نہیں ہے عزیزو، اس کا اجر پروردگار عالم انہیں عطا فرمائے گا۔ جو انہوں نے زحمات کی ہے افطار کے حوالے سے، جو محنت کی ہے اس کا اجر پروردگار عالم انہیں عطا فرمائے گا۔ یہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ جناب جمال اصغر صاحب آئندہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی تعاون فرماتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا نام اس کا ہے نصیر الحیدر۔ جناب نصیر الحیدر صاحب بھی شروع سے جو ہے وہ افطاری کا جو پروگرام چل رہا تھا ڈیلی ہمارا مسجد کے اندر، اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، بڑی محنت کی ہے انہوں نے بھی۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پروگرام مسجد میں منعقد ہوئے ہیں اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ آئیے پروگرام ہمارا جو ہے وہ تقریباً اختتام سے ہوا ہے۔ اب ایک ہدیہ ان لوگوں نے یعنی ہمارے جو گروہ عباس کے نوجوانوں نے ہدیہ، جب کہ ہماری خود اس قابل نہیں ہوتی مجھے کوئی ہدیہ دیا جائے، میں تو ایک بہت ہی گناہگار اور بہت ناقص انسان ہوں، لیکن یہ ان کا حسن ظن ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک ہدیے کا انتظام کیا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے خداوند متعال ان کی توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے۔ اب یہی کے اوپر اس جشن کے اختتام کا اعلان اور آئندہ سال تک کے لیے اس جشن کو انشاءاللہ ملتوی کیا جاتا ہے۔ سب لوگ بیٹھ جائیں گے، دعا کرتے ہیں چونکہ ابھی قرآنی بزم سے ہم اٹھے ہیں اور قرآن کے حضور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے ماہ مبارک رمضان کے آخری شبوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ایک بار بھی سب بیٹھ جائیں، 2 منٹ کے بیٹھیں اس کا ہو گیا ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر ہم تمام مومنین کا تہہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں شریک ہو کر اس پروگرام کی معلومیت میں اضافہ فرمایا ہے۔ تمام قوم کے نوجوان جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں پروگرام کے حوالے سے زحمتیں اٹھائی ہیں، ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور سبھی کے لیے بارگاہ خداوند کریم میں دعا گو ہیں۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بابہا و ولیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارا ماہ مبارک رمضان کی آخری شب چل رہی ہے، جشن نزول قرآن۔ یہ تیرے بندے نزول قرآن کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جشن نزول قرآن کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت کا واسطہ، اگر اب تک تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف نہیں کیا ہے، پروردگار ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم یہ وبا، یہ مصیبت جو کورونا کی شکل میں نازل ہوئی ہے، اس سے تمام امت اسلامیہ خصوصاً تمام محبان اہل بیت اور یہ حاضرین جو آج اس جشن قرآنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو اور ان کے اہل خانہ کو ان تمام وبا سے اور اس بلا سے محفوظ فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو رزق و روزی کے اعتبار سے مشکلات میں گرفتار ہیں
لیے رزق حلال کے اسباب مہیا فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و محمد کا ہم سب کو شیطانی وسواس سے محفوظ فرما پروردگار تجھے واسطہ اس قرآن مجید کی عظمت کا اور اہل بیت رسالت علیہ السلام کی عظمت کا ہم سب کو اسی سال حج اور تمام ائمہ معصومین کی زیارت نصیب فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و محمد کا جہاں جہاں مجموعہ اہل بیت دوستان اہل بیت ہے ان کے جان مال عزت آبرو اور انہیں ہر طرح کی آزاد و اذیات سے محفوظ فرما پروردگار امام زمانہ کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعمال و منظر میں شمار فرما دعا کرتے ہیں امام زمانہ کی سلام علیہ کے لیے سب مل کر اللہم وجعلنا من أعوانك وأنصارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته